یہ تباہی ان تک بھی جائے گی، سب کو لپیٹ میں لے لے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا اس کے اندر سے اگر اسے فوراً روکا نہیں گیا۔ لیکن ہوا کس کے نتیجے میں اور پھر تباہی کس جگہ آئی، یہ پھر ایک الگ قانون ہے اللہ کا کہ کیوں کن علاقوں میں آپ دیکھیں تباہیاں انہی علاقوں میں آتی ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، ایک زمانے سے، سینچریز سے۔ سیلاب زیادہ بڑھے آتے ہیں جہاں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، زلزلوں سے زیادہ تباہیاں آتی ہیں ان علاقوں میں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، قحط سے زیادہ تباہیاں کس علاقوں میں آتی ہیں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں۔ تو یہ چھانٹ کر وہ اس سے کیوں چھانٹے جا رہے ہیں، سلیکٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تباہی آئے گی، وہ تباہی کیسے کن جگہوں پہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے۔ کہا قرآن نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی سے زمین پر بھی فساد اور سمندر پہ بھی فساد۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، انسانی ہیومن بینگ کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں یا دو پہلو ہیں۔ اس میں سے ایک اس کی حیوانی زندگی ہے، اینیمل لائف انسان کی، اور انسان جس لیے کہلاتا ہے وہ اس کی اصل حقیقی انسانی زندگی۔ یہ اینیمل لائف وہ فزیکل لائف ہے جو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی انسانی زندگی اس زندگی سے آگے جاتی ہے جو اس کی ہیومن لائف ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے چوائس دی، اختیار دیا، وہ اینیملز کو نہیں دیا کہ وہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھے یا برے، جسے دل چاہے اختیار کر لے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ جانوروں میں ان کی جبلت ہوتی ہے، انسٹنکٹس ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ایک رزلٹ۔ اس کائنات کے اندر جتنے پروسیس ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے، جب سے چل رہا ہے، ہر پروسیس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے جو آگے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی سے وہ علم آیا کہ پیچھے جاتے ہوئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیسے ہوا ہوگا، اس سے پیچھے معلوم ہوا کہ ایسے ہوا ہوگا۔ یہ ایک رزلٹ تھا، کس چیز کا رزلٹ ہونا چاہیے اسے پیچھے معلوم کیا، وہ کیسے، وہ رزلٹ خود کسی اور عمل کا نتیجہ تھا، کسی اور پروسیس کا۔ تو اس پوری کائنات میں جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ کبھی بدلے نہیں۔ اس کی وجہ سے ریزلٹس کے ذریعے پروسیس پہلے کیا تھا یہ انسان معلوم کرتا چلا جا رہا ہے لگاتار، کیا ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا، یہ نتائج سے، ریزلٹ سے پچھلی چیزیں پتہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اصول کبھی بدلتے نہیں جو یونیورس و کائنات میں۔ قرآن نے کہا، یہ ایک سے زیادہ جگہ کہا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں اللہ نے جو پرنسپلز رکھے، اصول رکھے، اس میں تمہیں کبھی تبدیلی نہیں ملے گی، چینجز نہیں ملے گی۔ تو وہ اصول اس یونیورس و کائنات میں بھی ہیں، اور وہ اصول جو ہیں غیر متبدل ہیں، جو کبھی چینج نہیں ہوں گے، وہ انسانی زندگی میں بھی ہیں۔ اور اصولوں کا چینج نہیں ہونا ہمارے لیے رحمت ہے۔ اصول اگر یہ بدلتے رہتے تو نہ تو پچھلی کوئی چیز جو کچھ ہم دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ اسے کبھی ڈسکور کر پاتے، اور نہ آئندہ کی زندگی محفوظ رکھ سکتے۔ جتنا کچھ بھی ان اصولوں سے ابھی تک معلوم ہو سکا آئندہ کے لیے کہ زلزلہ کیسے روکا جائے، یا سیلاب کیسے روکے جائیں، یا کیسے کنٹرول کیا جائے، جتنے اصول پرنسپلز یہ معلوم ہوتے چلے جائیں گے جو نہیں بدلے، اتنا ہی بڑی ہمارے لیے رحمت ہے، اور ہم اپنے لیے، اپنی زندگی کے بہتری کے لیے انتظامات کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جیسے نیچر میں ہے، ایسے ہی انسانی زندگی کے اصول
وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں جس نے نیچر کو بنایا. وہ بھی غیر متبدل اصول دیے کہ اصول کبھی نہیں بدلیں گے، ان کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ بدلے گا، اور وہ بھی اس لیے کہ انسان کو اختیار اور چوائس دی گئی. یہ نیچر میں اور دوسرے جتنے اینیمل لائف کو یا پلانٹ لائف کو یا نان لیونگ بینگس، وہاں پر یہ چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. وہاں جتنے پروسیس ہوتے ہیں ان کا ایک رزلٹ آتا ہے، وہ ان اصولوں کے مطابق ہوتا ہے جو ہم نے کچھ ڈسکور کیا اور کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے انسانی زندگی میں بھی جو اصول ہیں جو بتائے گئے ہیں، دو طریقے ہیں انسان خود معلوم کرے اصول، وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے نقصان اٹھا کے کبھی صحیح نتیجے پر پہنچے گا ٹرائی کرتے کرتے، اور ایک یہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا پیدا کیا اس نے اصول دیے، تو پھر ان اصولوں کے مطابق وہ بھی ناقابل تبدیل ہوں گے، لیکن انسان کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو اس کے مطابق عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیسے یونیورس کے اندر ہر پروسیس کا ایک آگے رزلٹ آتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی انسانی زندگی میں ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک رزلٹ ہوتا ہے جو آتا ہے. اسے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. ہر عمل کا ایک نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ سلسلہ انسانی زندگی میں بھی ہے. اس کی جو اینیمل لائف ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس کی انسانی زندگی آگے اس لیے کنٹینیو ہوتی ہو جاتی ہے، جو اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اینیمل لائف ایک انسانی زندگی، وہ آگے اس لیے جاتی ہے جو اصل اس کی انسانی زندگی ہے کہ ریزلٹس ان کا عمل کا نتیجہ مل سکے. دنیا میں جو کچھ کیے یہاں پر بھی عمل کے نتیجے آتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی عمل کے نتیجے، یہ سب لاجکس ہیں. اور اس پر زیادہ تفصیل سے میں نے پچھلی بار روشنی ڈالی تھی. اس وقت تو خالی صرف کچھ اصولی باتیں، کچھ پوائنٹس اس کے تذکرے میں لایا. قرآن کہتا ہے کہ اسے خود غور کرو. اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس اتنا سا فرق ہے کہ نیچر، سب کچھ نیچر، اس کے اندر یہ اصول بھی خود سے اور اپنے آپ ہوتا چلا آ رہا ہے. انسان اتنا مجبور ہے اس نیچر سے کہ ذرا ہوا تیز ہوتی ہے، ہوا اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ انسان تباہ، ختم، بستیاں کے بستیاں ختم ہو جاتی ہیں. ذرا پانی بڑھ جاتا ہے جو اس کی لائف کے لیے بہت اسینشیل ہے، بہت ضروری ہے، بے پناہ. ذرا پانی زیادہ ہوا تو اس کی انسانی زندگی ختم. ابھی پاکستان میں تباہی ہے، 1/3 پاکستان متاثر ہے، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہیں، اور کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اتنا بڑا سیلاب، اتنے زیادہ لوگ متاثر، ہسٹری میں ان کی پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ انسان مجبور ہے. ذرا سی زمین تھوڑی سی شیک ہوئی، ہلی، وہ بھی اس کی بھی وجوہات ہوتی، کیوں ہوئی. بہت بڑی تعداد انسانی آبادی کی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا کنٹرول نہیں ہے اور کرتا جا رہا ہے. پھر بھی کچھ حصے جو ہیں بہت بہت معمولی سے ڈسکور بھی ہوئے، کچھ اصول دریافت کیے، کچھ بہتری جو ہے وہ لاتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بالکل ایک نئے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جدید لیول کے اوپر بالکل پرانی سوچ ہے جو کبھی انسان کچھ نہیں جانتا تھا. کہا جاتا ہے کہ پتھر کا زمانہ اور اس سے بھی پہلے، کہ جس کو بھی دیکھا کہ یہ ہم سے بہت بڑا طاقتور ہے، اس کے آگے جھک گیا. میں کہا یہی عظیم ہے، یہی گریٹ ہے. تو اب وہ جھکنے کا مطلب ویسے پوجا تو نہیں کرتا، اس سے تو نکل آیا، لیکن اصل میں تو وہی سوچ ہے کہ نیچر بہت بہت ہیوج ہے. ہم تو اس کے سرے تک نہیں پہنچے کریشن کے. جتنا آگے جا رہے ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پھر یہ نیچر بہت عظیم ہے، یہ اتنی عظیم ہے کہ یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے اس کے اندر. یہ اصل میں تو وہی پرانی پتھر کے زمانے سے پرانی والی سوچ ہے، تھوڑے سے اور جدید اس کے اوپر آ گئی. یہ پھر جس نے آگے کے لیے کچھ بتایا، آئندہ کے لیے کچھ بتایا، جس نے وہ اصول دیے جو کبھی غلط نہیں ہوئے، آج تک کبھی نہیں ہوئے، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوں گے. جس نے آج تک ڈسکور ہوئے وہ کبھی بتائے تھے 1500 سال پہلے، آج تک غلط ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ تم خود سے ہو گئے پیدا، ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی کے تم خود سے ہو گئے ہو پیدا، ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کو خود پیدا کر رکھا ہے تم نے کیا کریٹ، یا کسی اور نے کر دیا ہے. اسے کیوں نہیں مانتے کہ کسی نے، کوئی بہت نہیں ہے دعویٰ کرنے والے جس نے کہا کہ میں نے کیا کریٹ، اسے نہیں مانیں گے.
ایک بدھسٹ تھے، بہت پہلے کی بات ہے، بہت اچھے انسان، بڑی اچھی پوسٹ پر تھے، تو ان سے تھوڑی دیر بات چیت رہی تھی، مجھے پرانی ایک بات یاد آئی، وہ بات اسی جگہ پر نیچر کے پرنسپلز اور یہ وہ سب کچھ نیچر، ہم میں آپ میں کل اتنا سا فرق ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے آگے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس نیچر کو بھی کوئی کریٹ کرنے والا ہے، اتنا فرق ہے، آپ نیچر پر جا کر رک گئے، اور پھر یہ نیچر آپ کو انصاف نہیں دے سکتی، ہونا چاہیے نا، دلت تھے، اچھی اونچی پوسٹ پر تھے، تو اب کتنا میں نے ان کو کچھ واقعات بتائے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انصاف ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ چلے گئے ظلم کرنے والے، ان کی نسلیں یہاں پر محلوں میں رہ کر چلی گئیں، کہیں انصاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ نیچر انصاف نہیں دے سکتی، دیتی ہے کہ یہیں پر دیتی ہے، لیکن اصل میں انسانی زندگی کا انصاف کنٹینیو اگر جسٹس ہے اور انصاف ہے تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیچر میں جسٹس ہے، وہ پورا جسٹس پورا انصاف یہاں نہیں مل پاتا، آپ اس کے کریٹر کو صرف نہیں مان رہے، بات اتنی سی وہ دے گا، یہ نیچر پورا انصاف نہیں کر پائے گی، یہ بھی کیوں کرتی ہے اتنا، انسانوں کو جگہ جگہ تباہ کر دیتی ہے، جیسے میں نے ابھی جیسے کہا تھا، اس کے اپنے قانون ہیں، اس کے اپنے لاز ہیں جو بدلتے ہیں، ان لاز کے مطابق انسان رہے تو یہ تنگ نہیں کرے گی، یہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، پاکستان میں اتنا بڑا ہوا، یہاں بھی اب کچھ بڑا زیادہ فریکوینٹ ہو گئے، ابھی امر ناتھ میں بہت سے لوگ مر گئے، کہتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا تھا، یہ تو تھوڑے سے تھے، اس بار جو تباہی آئی تھی چند سال پہلے کیدار ناتھ میں اور بہت بڑی تباہی آئی، وہ بھی کہتے ہیں بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا تھا، تو اب ان کا کنٹرول نہیں ہے، ہزاروں بہ گئے اس کے اندر، اور نیچے تک بستیاں تک بہ گئی، ان کا نہیں تھا اس کے اوپر کنٹرول کہ یہ کچھ کر سکتے، یہ کیوں ہو جاتا ہے، اور یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے اور فریکوینٹ ہو جائے گا آگے دنیا میں، یہ پورا حصہ جو یہاں سے شروع ہوا میانمار سے اس میں یہ سب بھی آتا ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، ہندوستان، تبت، چائنا، اور اس کے آگے پھر افغانستان، یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ پول کہلاتا ہے، ایک نارتھ پول ہے قطب شمالی، ایک ساؤتھ پول ہے قطب جنوبی، یہ پورا پارٹ پول کہلاتا ہے، یعنی سب سے اونچی اونچی پیکس جو چوٹیاں، جو برفیلی چوٹیاں ہیں وہ اتنے علاقے کے اندر ہیں، دنیا کی اونچی برفیلی چوٹیاں، اس پہ گلیشیئرز ہیں، یہ گلیشیئرز رحمت ہے انسان کے لیے، پینے کا پانی فریش واٹر دیتے ہیں، یہ گلیشیئر نکلتا رہتا ہے اپنی مقدار کے ساتھ میں، قرآن کہتا ہے ہم یہ پانی بہت صحیح موضوع مقدار میں اتارتے ہیں تاکہ لیے تمہارے کام آ جائے، اب جب یہ انسان نیچر کو بگاڑتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کہا تھا اللہ تطغوا فی المیدان وسما رفع ووضع المیدان، ہم نے اسے بلند کیا اور اس میں ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا، توازن قائم کر دیا، اور یہ کہہ دیا اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، یہ تو بیلنس کو جب انسان بگاڑتا ہے تو نیچر کے اصولوں کے خلاف کیا نا، جب اصولوں کے خلاف کیا تو سزا مل جاتی ہے، یہ سزائیں اس لیے ملتی ہیں کہ نیچر کے اب وہ چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایٹماسفیئر کی پاکستان کے لوگ یا ان کی حکومت یا ذمہ دار کہ نیچر کو بگاڑا انہوں نے، یہ جو طاقتور ملک ہیں انہوں نے گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ سب کریٹ کی ہیں، ہم تو اس کا 1% بھی نہیں کرتے، اور تباہی ہمارے اوپر آ رہی ہے، یہ تباہی ان تک بھی جائے گی، سب کو لپیٹ میں لے لے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا اس کے اندر سے اگر اسے فوراً روکا نہیں گیا، لیکن ہوا کس کے نتیجے میں، اور پھر تباہی کس جگہ آئی، یہ پھر ایک الگ قانون ہے اللہ کا کہ کیوں کن علاقوں میں آپ دیکھیں تباہیاں انہی علاقوں میں آتی ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، ایک زمانے سے سینچریز سے، سیلاب زیادہ بڑھے آتے ہیں جہاں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، زلزلوں سے زیادہ تباہیاں آتی ہیں ان علاقوں میں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، قحط سے زیادہ تباہیاں کس علاقوں میں آتی ہیں جہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، تو یہ چھانٹ چھانٹ کر وہ اس سے کیوں چھانٹے جا رہے ہیں، سلیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، تباہی آئے گی، وہ تباہی کیسے کن جگہوں پہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے، کہا قرآن نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی سے زمین پر بھی فساد اور سمندر پہ بھی فساد، خشکی اور پانی دونوں میں فساد ہو گیا، ہو جائے گا، ہوتا رہے گا، فساد کہتے ہیں بیلنس کے بگڑنے، یہ خالی مارکاٹ کو نہیں کہتے، یہ مارکاٹ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک بیلنس جو ہونا چاہیے وہ بگڑتا ہے، توازن، فساد کہتے ہیں بیلنس کے بگڑ جانے کو، توازن کے بگڑنے کو، حکیم لوگ کہتے ہیں خون میں فساد ہو گیا، معدے میں فساد ہو گیا، جو توازن بیلنس ہونا چاہیے تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا،
اسے واپس ری اسٹیبلش کر دیں. تو کہا تھا کہ یہ مت کرنا، اس کی سزائیں یہاں پر مل جاتی ہیں، یہ بھی جہنم ہے یہاں جو سزائیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے کہ وہ جو اصول یہاں پر رکھے تھے بتا دیا تھا نا، اس زمان میں بھی بتا دیا تھا. جو پہلے کے لوگ سمجھ سکتے زیادہ اس کی سائنٹیفک انالیسس نہیں کر سکتے تھے. اب ان اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے سزا ملے گی، یہاں مل جاتی ہے. ایسے ہی بہت سے اصول اس نے ان ٹرمز آف ورڈ الفاظ کی شکل میں بتا دیے اپنے کلام میں. ان اصولوں کی خلاف ورزی کرو گے پھر سزا ملے گی لازم. ابھی یہاں ملے گی، ورنہ وہ زندگی جو جاری ہے وہاں پر ملے گی. اور بہت سی چیزیں جو میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا وہ ہوتی ہیں جس کو ہمارا دل پکارتا ہے کہ اس کی سزا ہونی چاہیے تھی، کیسے اسکاٹ فری جا رہے ہیں مجرم، بچ کر کیسے نکل کر جا رہے ہیں اتنے بھیانک مجرم. سزا ہونی چاہیے. اس کائنات میں ایسے ہی ہے، جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ہے. انسان کی بدعمالیوں کی بھی سزا ہونی چاہیے، انسان کے اچھے عمل کا اچھا بدلہ بھی ہونا چاہیے، وہ ریوارڈ بھی ہونا چاہیے. اب جو فرق ہے وہ اتنا ہی خالی. اور پھر چند باتیں اس سلسلے میں اور کہہ دوں، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں. کہ کہا قرآن نے، یہ تعجب یہ کرتے ہیں کہ نئی لائف کیسے آ جائے گی. بات کو آئدہ متنا و کننا ترابا، ہماری ہڈی بن جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد ذالک رجعٌ بعید، پھر واپسی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ پرانے اس دور کے لوگ بھی کہتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیا بکواس کرتے ہو، اس کے بعد کہ لائف ختم. تو اس نے بہت دلیلیں دی جگہ جگہ قرآن میں. لیکن یہاں پر جہاں میں نے یہ آیت پڑھی وہاں پر یہ، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ اور واضح کیا اس بات کو کہ وما نحن بمسبوقین، ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہم ہیلپ لیس ہو جائیں. الا نبدل امثالکم، اس بات سے کہ ہماری مثال ہم تمہیں تبدیل نہیں کر دیں، کسی اور فارم کے اندر نہیں لے آئیں بات کو، تمہیں پھر پیدا کر دیں کسی اور باڈی کے اندر، ہم اس سے مجبور نہیں. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں پھر دوبارہ ان جسموں میں پیدا کر دیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، وہاں پر تمہیں واپس کریٹ کر دیں. قرآن نے کہا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں. جب یہ کہا کہ اذا متنا وکننا تو ذالک رجعٌ بعید، یہ کہتے ہیں ہڈیاں، تو وہاں فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ زمین تمہاری باڈی کا کتنا کھا جائے گی، کتنا چھوڑ دے گی. بڑی عجیب بات ہے. سب 1400 سال پہلے ہمیں معلوم ہے کہ زمین تمہاری باڈی میں سے کتنا کھا جائے گی، سب نہیں کھا جائے گی. قد علمنا ما تنقص الارض، ان کے جسموں میں سے کتنا زمین کے اندر ختم ہو جائے گا. اب اسکیلیٹنز ملتے ہیں، ڈائناسورس کے اسکیلیٹنز ملتے ہیں، انسانوں کے ہیومن باڈیز کے اسکیلیٹن ملتے ہیں لاکھوں سال پرانے، یہ زمین نے نہیں کھائے. ہڈیاں بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کی ڈیکمپوز ہونے لگ جاتی ہیں. یہ باقی تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ ہڈیاں باقی جبھی تو ڈھانچے ملتے ہیں. کہتے بتاتے ہیں یہ کروڑوں سال پرانا ہے، کاربن ڈیٹنگ سے اس کا حساب نکالتے ہیں. یہ کیسے باقی تھے، زمین نے نہیں کھایا ہے. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بونس بھی ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بونس ڈیکمپوز نہیں ہوتی، یعنی ہڈیاں نہیں کٹتی. یہ جو جلا دیتے ہیں مردوں کو، جو لوگ جلاتے ہیں، اب الیکٹرک فرنیس میں جلانے لگے. پہلے جب یہ لکڑیوں سے جلاتے تھے پھر ہڈیاں اکٹھی کرتے تھے اس کے بعد، لیکن ہڈیاں نہیں جلتی تھی. اب الیکٹرک فرنیس میں جلاتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ، عام طور سے 1000 ڈگری جس پر جلاتے ہیں. ہڈیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں. تو ہڈیوں کے لیے ایک الگ پروسیس ہے، اسے کرش کرتے ہیں، چورا کرتے ہیں، اور چورا کر کے پھر باندھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ ایشز، یہ راکھ ہے آپ کے فلاں جو بزرگ تھے یا جو آپ کے گھر والے جن کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس کی راکھ ہے، ایشز. یہ چورا کیا انہوں نے، اس کے پارٹیکلز باقی ہیں. یہ پارٹیکلز ایسے ہیں کہ شاید ان میں زیادہ تر ننگی آنکھ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ چورا جو راکھ بنا دی ہے انہوں نے، جو راکھ کہہ کر دی ہے ہڈیوں کی، اس سے اور زیادہ باریک. اب وہ ختم نہیں ہوتا ان کا. دیکھیں وہ جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، ان پارٹیکلز کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. اب ڈی این اے کی دریافت ایک پورا ریولیوشن ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے انسان کی بہت سی چیزوں کا، وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. دانت جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. فرعون کی لاش کو دانت سے انالائز کیا گیا اور فائنلی کنفرم کیا گیا تجربات سے کہ یہ اسی فرعون کی جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا تھا. یہاں فرانس میں تجربات ہوئے. یہ دانت ختم نہیں ہوتے. دانت کے اوپر کا جو انیمل ہوتا ہے اس سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں یہ مرد تھا یا عورت تھا، بہت سی اور باتیں معلوم کر لیتے ہیں. کوئی ایک دانت کا اوپر کا انیمل اس سے
بہت آگے بڑھ گئے، اب اس جگہ پر آ گئے، ابھی کر نہیں پائے ہیں، لیکن اس بات کا یقین ہے تھیوریٹیکلی کہ ڈی این اے میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس سے اسی جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہے واپس۔ یہ ڈی این اے اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اسے سینٹی میٹر میں آپ نہیں ناپ سکتے، ملی میٹر میں اسے آپ نہیں ناپ سکتے، اسے نینو میٹرز میں ناپتے ہیں۔ تو نینو میٹر ہوتا ہے 25 کروڑواں حصہ 1 انچ کا، اس میں اس کا میجرمنٹ ہوتا ہے تو 2.5 نینو میٹر یہ اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے، یا قطر جیسے ہم کہہ لیں ڈائی میٹر ایک ڈی این اے کا۔ تو یہ چھوٹے موٹے ایوریج اچھے ہم اس سے بھی نہیں دیکھ سکتے، جیسے خود بن کہتے ہیں اسے مائکروسکوپ، اس سے بھی نہیں دیکھ سکتے، بہت اسٹرانگ مائکروسکوپ چاہیے اسے دیکھنے کے لیے، اتنا چھوٹا ہے، یعنی 1 انچ کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے ایک ڈی این اے کا، جو یہ کہہ لیں کہ ہم ڈائی میٹر جتنا ہوتا ہے اس کا پورا گولائی کا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی۔ اس میں ریکارڈ ہے انسان کی زندگی کا، تم نے چورا کر دیا پھر موجود ہے۔ ان کو اس رات کو نکال کے، ان ذروں کو نکال کر یہ سیکوینسنگ کرتے ہیں، ڈی این اے سیکوینسنگ، یہ کہتے ہیں کہ اس کی وہاں یہ نسل افریقہ سے آئی تھی، یہ وہاں سے آئی تھی، اس لیے کہ وہاں کے جو ڈی این اے مل رہا ہے اس کے اندر وہی چیزیں مل رہی ہیں۔ انسان جتنا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور جتنا معلوم کرتا چلا جا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے، اتنی حیرت انگیز طریقے سے قرآن سچ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بہت اس زمانے کے حساب سے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ڈی این اے کیا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جسم سے کتنا کھا گئی زمین، کیا چھوڑا، اور وعندنا کتاب الحفیظ، یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جانتا ہے کہیں سے آیا ہو کر، آپ کو یہ یقین آ جائے کہ ہاں یہ گیا تھا، وہ آ کے، آپ کبھی نہیں گئے، وہ آ کے بتائے کن کن باتوں کا خیال رکھنا، اگر جاؤ تو کیا کیا لے جانا، تو آپ تو مانیں گے نا۔ شرط یہ کہ اس کے سچے ہونے کا یقین ہے، تو مانیں گے کہ اس نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جو فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ جو فیوچر کو جانتا ہے، جو آگے کی باتیں جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے، وہ بتا رہا ہے تو نہیں مانیں گے، ہم خود ڈسکور کر لیں گے۔ تو حشر وہی ہوگا جہاں کہیں جنگل کے اندر آپ نے میپ پر بھروسہ نہیں کیا اور نکل گئے کہ ہم خود ڈسکور کر لیں گے راستہ، تو اس کا نتیجہ تو تباہی ہی ہوگا۔ پھر آگے کی زندگی تو ہے، آگے جاری ہے، انسانی زندگی جاری ہے، اس انسان کی اینیمل لائف یہاں ختم ہو رہی ہے، جو اس کی حیوانی زندگی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اس کی جو اصل انسانی زندگی تھی وہ جا رہی ہے، وہ تاکہ اس لیے کہ اس کو اس کے عمل کا بدلہ مل سکے، کہا ہے اسی لیے کہ اس کو اس کے عمل کا بدلہ مل سکے جو کچھ کیا تھا، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ اب وہ کس شکل میں ہے، کیا اسی دنیا میں واپس آ کر ملے گا، یا اس دنیا میں واپسی نہیں ہوگی، بدلہ تو ملے گا۔ یہاں بہت بڑی تعداد دنیا میں یہ مانتی ہے کہ اب واپسی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا ٹائم، وقت، اگر اس کا گراف بنائیں تو اس کے 2 سرے، کبھی شروع ہوا کبھی اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہی چکر کھاتے رہیں گے، یہی واپس آئیں گے، یہی جگہ پھر مر جائیں گے، پھر آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں چکر ہے، ٹائم ایک سائیکل ہے، اس میں زمانوں میں تقسیم کیا ہے، ستیوگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ، اس کے بعد پھر ستیوگ آ جائے گا۔ یہ چکر ہے، سائیکل ہے، چلتا رہے گا۔ سائیکل کا مطلب، چکر کا مطلب ہے کہ سرا نہیں ہے، 2 سرے ملے ہوئے، نہ شروعات ہے نہ اینڈ ہے۔ چکر اور سائیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک فلسفی یہ کہتی ہے کہ اگر اس کا گراف بنا ہے تو وقت کے 2 سرے ہیں، کہیں ختم ہو جائے گا، کہیں سے شروع ہوا تھا، اس نظام کا۔ اور اس نظاموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ شروع ہوا، اس سے پہلے کہ اللہ کی صفت تخلیق، اس کی کریشن کی صفت، ایٹریبیوٹ، کیا وہ نہیں تھا اس میں چھپا ہوا تھا، انرٹ تھا، کچھ اور نظام ہوگا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں جانتے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، قرآن نے کہا کہ ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ فنا کا مطلب ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی، ہر چیز کی، صرف اسی کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کی کریشن، تخلیق کرنے کی، پیدا کرنے کی صفت اس میں نہیں بچے گی، یا ڈورمنٹ اسٹیج میں چلی جائے گی، خفیہ کچھ اور کریشن ہوگی جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، اس کا ٹائم اسکیل الگ ہوگا، اس سے پہلے کے نظام کا ٹائم، یہ جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ ٹائم کی ابتدا تھی، جہاں ختم ہوا وہ ٹائم کا اینڈ ہے۔ یہ 2 سرے ہیں۔ اب جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ تو چکر ہے، اگر چکر ہے تو گولائی میں وقت پہ آپ جس جگہ ہیں، اب یہ وقت چل رہا ہے، مر گئے زندہ ہوئے، مر گئے زندہ ہوئے، مر گئے زندہ ہوئے، چلیے چلتے رہے، پھر زندہ ہوئے کسی اور باڈی میں۔ اگر چکر ہے تو کسی جگہ جا کے پھر وہی نقطہ آئے گا جہاں سے چلے تھے، وہی پوائنٹ آ جائے گا نا۔ گولائی میں آپ گھومے تو اسی جگہ پہنچیں گے نا جہاں سے چلے تھے۔
تو اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت کے بعد کبھی ایسا ہی ہوگا کہ پھر سب یہی لوگ ہوں گے، جب وقت اسی جگہ پہنچے گا یہی بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی موسم ہوگا، یہی بات سن رہی ہوگی، آپ سب ہوں گے اور ان سب باتوں کو سن رہے ہوں گے۔ یہ تو برہما کماری والے کہتے ہیں، اس کا مطلب ان کی باتیں زیادہ صحیح ہیں۔ ان باقی سارے ان لوگوں سے جو ہندو کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اتنا سا ہے، وہ بھی بڑی انسائنٹیفک ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب 5000 سال میں ہوتا ہے، اسے چھوڑیں، بہت انسائنٹیفک بات ہے، بہت محمل سی بات ہے۔ یقین آ گیا ان کا، اس لیے کہ اس پر ان کو میڈیٹیشن کرایا گیا اور یقین آ جاتا ہے یقین اس سے۔ ان کے بڑے بڑے بہت اچھے دماغ سوچنے والے، نہ یہ سب سائنٹسٹ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے بابا نے سچ کہا تھا۔ تو بات یہ ہے، پھر لاجک ساری ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ان کی بات زیادہ ٹھیک ہے اسکیل بڑا کر لو، کبھی پھر ایسا ہوگا کہ ایسے بیٹھے ہوں گے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا ہمیشہ، اور ایسے ہی ہوتا چلا آیا تھا وقت میں۔ اگر یہ وقت چکر ہے، اگر یہ سائیکل ہے، اگر یہ وقت ایسے چل رہا ہے کہ پھر واپس آ کے دوسرا سرا وہیں پر مل گیا، نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ اور یہ بڑی ایبسرڈ بات ہے، ہنسی کی بات ہے کہ کریٹر کی، یا چاہے خود سے ہو گیا ہو، کوئی کریٹر نہ ہو، کہ بس یہی جو کچھ ایک سائیکل میں ہوا وہی ہوتا چلا جائے۔ ایک زمانے پہلے چاہے وہ خربوں سال کا ہو، سب لوگ یہی مسجد تھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب خربوں سال یہی مسجد ہوگی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے۔ یہ بڑی ایبسرڈ سی بات ہے۔ ویسے لاجک کے وقت کے 2 سرے ہیں، جب 2 سرے ہوں گے تو وقت واپس نہیں آئے گا، گزرتے چلے جائیں گے، یہ جسم ختم ہو گیا، آگے نکل گئے۔ لاجیکلی ہونا چاہیے یہ، اور بھی یہ تو میں نے ایک دلیل دی آپ کو، اور بہت سی باتیں بہت ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے، میں ان میں سے 1-2 بتاؤں گا، یہاں وقت نہیں ہے باقی کا، لیکن صرف ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ ان کے اسکرپچرز، یہ لوگ جو جس آواگمن کی بات کرتے ہیں، جسے آواگمن کہتے ہیں یا جسے پنرجن کہنے لگے، پنرجن کو تو مسلمان بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، یہودی بھی مانتے، پناہ مانے دوبارہ جنم ہوگا، ہاں ہوگا، لیکن بار بار ہوگا، بار بار ہوتا چلا جائے گا۔ پنرجن کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہی مانا جاتا ہے یہاں پنرجن کا مطلب۔ تو اس لیے پنرجن لفظ جہاں ویدوں میں آ گیا اس سے یہ مطلب نکال لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دوسرا جنم تو ایک حقیقت ہے کہ اس جنم کے بعد اگلا جنم ہوگا، لیکن ہوتا چلا جائے گا، اسی زمین پر ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر ان کی اسپریچولیٹی تھے پرلوک کہا، یہ لوگ نہیں، یہ دنیا نہیں، ایک اور دنیا کہیں اور، جنہیں سورگ کہا، جنہیں نرک کہا، اور بڑی تفصیلات ہیں اس کی، ویدوں میں بہت تفصیلات ہیں۔ کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام۔ کتنا خدا کا کلام ہے اس میں، کتنا نہیں ہے، کتنا اینشنٹ ہے، آج ہم نہیں جان سکتے۔ ان کے لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل سچا ہے، آج بھی زیادہ تر کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے گرو ہیں، ان کی میں نے کچھ تقریریں سنی، بہت اچھی ہیں، بہت لاجیکل، بڑی اچھی باتیں تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ تھی جو میں خود کہتا رہا تھا، میں کہا یہ ویدوں سے نکال کر کہہ رہے ہیں، تو بڑی دلچسپی ہوئی کہ یہ ویدوں سے کہاں سے نکال رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ویدک فزکس کی بات کرتے ہیں، ویدک فزکس کی، ہم ویدوں میں فزکس ہے، ویدک فزکس کے ہم ایکسپرٹ ہیں۔ تو اور دلچسپی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن کے اندر سائنٹیفک اتنی چیزیں ہمیں مجھے آج تک نہیں ملی تھی، یعنی بہت زیادہ انٹرپریٹ کرنا، میری سنسکرت ایسی نہیں کہ میں ڈھونڈ سکتا کسی نے کیا ہوگا۔ تو ویدک سنسکرت کے نام پہ ان کی میں نے 10-15 ویڈیو دیکھ ڈالی، بڑی لمبی 1 گھنٹے سے زیادہ۔ ایک میں بھی انہوں نے کوئی فزکس کا پرنسپل کی تھی، ایک میں بھی نہیں بتایا کہ یہ ہم نے یہ پرنسپل ہے فزکس کا، یہ ہم نے وید سے نکالا کہ اتنے پہلے بھی یہ معلوم تھا، ایک بھی نہیں۔ وہ باتیں کرتے ہیں خالی، اور اچھی باتیں اور کرتے رہے اپنے ذہن کی۔ اسکرپچر کا، اس کتاب کا جسے کہہ رہے ہیں، اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ویدک فزکس، اور اس کا ایک بھی حوالہ نہیں، کسی جگہ نہیں، کسی ایک جگہ بھی نہیں مجھے ملا ہی نہیں۔ پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے 8-10 سال کی دیکھی ویڈیو، اتنا ٹائم نہیں لگاتا عام طور سے میں دوسروں کی چیزیں دیکھنے میں، وقت جاتا ہے بہت۔ ویدک فزکس کے نام پہ دلچسپی ہو گئی تھی تو میں نے دیکھنا چاہا۔ تو بات یہ کہ جسے یہ خود ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، کلام الہی کہتے ہیں، خدا کا کلام، خود اس کی تو بات کرتے نہیں، جس میں سورگ اور نرک ہے، اور جس میں آواگمن کا، جسے یہ پنرجن کہتے ہیں، کہیں ایک منتر بھی نہیں، چاروں ویدوں ایک بھی نہیں۔ تو جو ایک بھی منتر نہیں، وہ تو ہوگی مول مانیتا، بنیادی عقیدہ بنا لیا۔ یہ اپنشدوں کے دور میں شروع ہوا، یہ عقیدہ جو ہے وید کے دور میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر رادھا کرشن نے لکھا ہے، بڑے اسکالر تھے، کہ ویدوں کے دور میں یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہاں کے شاید سب سے بڑے اسکالر مذاہب کے، ہندوستان کے، شاید فار آل ٹائم ہندوستان کے، وہ راہل سنکرتے آئے ہیں الہ آباد کے۔ انہوں نے ان کی کتاب دیردرشن، انہوں نے لکھا ویدوں میں کسی جگہ یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ تو چھاندوگیہ اپنشد سے اسٹارٹ ہوا، اس سے پہلے کہیں نہیں تھا۔
उपनिषद के दौर में, जब वेद उसको लोग भूल चुके थे। तो बात ये कि ये अकीदा जहाँ जिसके कोई वजूद ही नहीं था सिरे से, उसको तो बुनियादी अकीदा बना लिया मूल मानने का, और जो भरा पड़ा था जन्नत जहन्नम के जिक्र हैं लिटरल ने, ऐसे ही जैसे कुरान हदीस, उसे कह दिया कि ये एलिगोरिकल है, ये तमसीली ज़बान में कहा गया। जो भरा पड़ा था वो तमसीली हो गया बात के दौर के लिए, बात की दुनिया के लिए, और बिल्कुल कैसे हो गया कि नई चीज़ आपने गढ़ ली, उसे बुनियादी अकीदा करें, एक नया बना लिया जो अनसाइंटिफिक है। मैं उसमें से चंद बातें और रख रहा हूँ कि बात तो ये कि जब तुमने मान लिया कि कोई है, उसका कलाम है, तो वहाँ से दिखाओ ना और बताओ ये उनमें से किसी की बात नहीं करते। अच्छा, लॉजिक्स पर ही आ जाइए। इंसाफ होना चाहिए, हर एक जानता है ना, वो इस कायनात में वो इंसाफ कर रहा है। यहाँ इंसान गड़बड़ कर देते ही ये यूनिवर्स में वो लॉ रख दिए कि इन्हें सजा दे दे, तो यहाँ से जाने के बाद भी होगी। यहाँ पर जो अच्छे अमल करे उसे अच्छा बदला मिलता है, बशर्ते कि वो ट्रायल से गुजर सके, तब इम्तिहानात से। अलग उसूल है पूरे, वो उसूल मालूम हो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यही मिलेंगे इसी दुनिया के अंदर, ये वादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे मौजूद के, एक रिजल्ट मिलना चाहिए, हर चीज़ का रिजल्ट होता है, हमारे अमाल का भी होना चाहिए, यानी इंसाफ होना चाहिए। इसे कहते हैं इंसाफ, कि जैसा किया उसका ही बदला वैसे ही मिले, इसे इंसाफ कहते हैं। तो इंसाफ होना चाहिए। बाकी यूनिवर्स में इंसाफ है, इंसान की ज़िंदगी में इंसाफ नहीं नज़र आता। तो इंसान ने जो कुछ किया उसका भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, अगर सज़ा दी जाए तो। ये दुनिया में हर एक कह देगा नाइंसाफ़ी है अगर मुझे पता नहीं कि सज़ा किस बात की दी जा रही है और सज़ा दी जा रही है। ये जितने आवागमन की बातें करते हैं लोग, किसी को नहीं मालूम कि तुम जो पिछले जन्मों की बात करते हैं, पिछले जन्म की कर्मों, पिछले जन्म में क्या किया था जिसकी सज़ा मिल रही, नहीं मालूम। ये नाइंसाफ़ी है, ये जस्टिस नहीं है, इसलिए गलत है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि पता चल जाए, यानी अदालत में कोई अगर सच्चा कोई ईमानदार जज बैठा हो तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि ये मालूम हो जाए कि क्या जुर्म किया था जिसमें पकड़े गए। जुर्म को साबित करना जरूरी है, खुली अदालत में, बंद कमरे में नहीं। अगर कहीं किसी की बंद कमरे में अदालत लगानी, दुनिया में होता है बाज़ जगह डिक्टेटर करते हैं ऐसा कि बाकी किसी को नहीं पता, उन्होंने फैसला कर दिया और फैसला करके फांसी दे दी। वो अदालत ऐसी होनी चाहिए जो सबकी नज़रों के सामने हो, हर एक जान सके कि ये दलीलें थी, ये आर्गूमेंट्स थे, ये वकील साहब ने कहा, ये उन्होंने कहा, ये फैसला हुआ। वो उस खुली अदालत में होना चाहिए, जुर्म मालूम होना चाहिए, अगर मुजरिम को अगर सजा दी जाए। यहाँ नहीं होता। ये जो आवागमन वाले जो कहते हैं, इनको इसको ये भी नहीं मालूम कि हुआ क्या था, हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, अगर हम यहाँ तकलीफें पिछले किसी जन्म के कर्मों की भुगत रहे हैं। तो अगर पता चल भी जाए किसी तरीके से तो इनका केस खुली अदालत में नहीं था, हर एक के सामने नहीं था। कुरान कहता है या ये सिस्टम बताता है कि अदालत होगी, उसमें ये होगा कि हर एक की पूरी लाइफ जो है वो पूरी ज़िंदगी रिप्ले हो जाएगी दोबारा। वो जो कहा जाता है ना, अमालनामे खोले जाएंगे, अब उस वक्त की लैंग्वेज के साथ में था कि लोग तब के समझ लें इसे। ये साफ लफ्जों में कहा कि हर एक देख लेगा, खुद अपनी नज़रों से देख लेगा कि उसने क्या किया था। ये लाइफ पूरी रिप्ले हो जाएगी, वापस टाइम पिछला वक्त सब चीज़ें देखता चला जाए। तो अब ये हर एक का सबके सामने होगा, खुली अदा। फिर उसके बाद कुरान तो कहते हैं तुम अपना फैसला खुद ही कर सकते हो कि तुमने किया क्या लेकर आए। लॉ तो है ही, लेकिन तुम अपना फैसला खुद कर लो और कर सकते हो। फिर तुम्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए उस रास्ते पर भेज दिया जाता है। तो बात यह है कि मैंने तो एक दलील रखी, लॉजिकल हैं बहुत बड़ी तादाद में है, जिसमें से बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर है कि वो चीज़ जो स्क्रिप्चर्स में नहीं थी, जो बात को कभी जाने के बाद इन्होंने अपना अकीदा बना लिया, वो जिन फिलॉसफीज़ पर बेस थी वो फिलॉसफीज आउट ऑफ डेट हो गई। हमें आज के दौर के अंदर जो हमारी मालूमात है, ज़मीन कभी आग का गोला थी, यहाँ लाइफ नहीं थी, फिर यहाँ वेजिटेबल लाइफ शुरू हुई, वनस्पति परिवार, नबातात, फिर यहाँ एक साथ नहीं हुआ सब कुछ। अब ये एक फैक्ट है, हकीकत है, ये पहले के दौर में नहीं मालूम। फिर यहाँ इंसानी लाइफ आई, चाहे जैसे आई हो, चाहे वो इर्तिका एवोल्यूशन से आई हो, चाहे कहीं से कोई आ गया हो इंसान, वहाँ से चली, जैसे भी आई, लेकिन ज़िंदगी बात को आई जब इंसान के रहने का सामान हो गया यहाँ, तब इंसान आया, उससे पहले यहाँ नहीं आया। ये सीक्वेंस है, ये तरतीब है, सब जानते हैं। आज बहुत मामूली बातें हैं ये। आवागमन की थ्योरी को अगर सच्चा माने
तो फिर ये सीक्वेंस बदल जाएगी। जब पहले जिंदगी नहीं थी, कोई नहीं था, अब वनस्पति परिवार आया, नबातात आए, यानी ये सब कहा कि ये आत्माएं इन सब में जाती हैं बुरे कर्मों के नतीजे में। तो जितनी वनस्पति परिवार है, जितने नबातात हैं, एक घास का तिनका दुनिया में वो, और बड़े दरख्त सब मिल लिए, दुनिया के सारे जंगलात के दुनिया में कोई काउंट नहीं कर सकता कितने। इतने लोग पहले पैदा होकर बुरे कर्म करते, फिर वहां जन्म लेते। इसे कहते हैं इनके कर्म योनि, इंसान की जिंदगी। उसे कहते हैं भोग योनि, जानवर बन के पैदा हुआ, वनस्पति पेड़ पौधे बनकर पैदा हुआ। भुगतने का नंबर पहले आएगा, पहले कर्म योनि आएगी, पहले इंसान पैदा हो गया। यानी इंसान को पहले पैदा होना चाहिए, फिर वो जंगलात पैदा हो। इंसान पहले पैदा हो, फिर वो जानवर और हैवानात पैदा हो। एनिमल लाइफ दुनिया में कोई काउंट नहीं कर सकता। जानवर सिर्फ ये शेर चीते थोड़ी हैं। एनिमल लाइफ बैक्टीरियाज में भी है जो आंखों से नजर नहीं आते। इन सब को दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता कि काउंट कभी किया जा सकेगा, कभी नहीं किया जा सकेगा पूरी दुनिया में। पहले इतने इंसान होते, वो बुरे कर्म करते, फिर ये जानवर पैदा होते। हमें आज सही मालूम है कि नहीं, तरतीब इसकी उल्टी है, तो इसलिए गलत है। और ये गलत इसलिए है कि इन्होंने वहां से नहीं लिया जैसे ये वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, लिया बाद को। ये इनका अपना फलसफा था, जो बाद को ज्यादा अच्छी साइंटिफिक नॉलेज और एक्सटेंड हो गई, साइंस की तरक्की और हो गई, और ये सब गलत साबित हो जाएगा। और फिर भी लोग मानते चले जाए हम तो वही करेंगे, तुम्हारी मर्जी करो, वही मानते रहो, किसका नुकसान हो जाएगा। मैं अड़ जाऊं किसी गलत बात पे, तुम्हें नुकसान होगा। तुम जानो यही तो आज़ादी दी है अल्लाह ने, तुम्हें बता दिया इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तो रास्ता दे दिया। इम्मा शाकिर हो इम्मा कफूरा, इसका चाहे तो शुक्रगुजार बंदा बने, इसका चाहे तो नाशुक्र बन जाए, इसकी मर्जी। ऐसे ही पहुंच जाएगा उन रास्तों के ऊपर। ये लाइफ यहाँ पर इंसान की ऐसी ही रखी है। तो फिर ये असल में तो बहुत शॉर्ट ये सारी चीज़ें निकल कर गुजरने की थी। हर एक बहुत पिछले जो इससे पहले के जो 2 खुतबे गए, एक मौजूद था, एक सिलसिला, एक कंटिन्यूएशन के अंदर बात समझने की यह है कि हम उसूल उससे ले लें जिसने उसूल यहाँ पर रखे। उन उसूलों का इम्प्लीमेंटेशन और निफाज वक्त के साथ बदलेगा जगह जगह। इस पर गौर कर ले कि वो उन उसूलों से बाहर ना जाए, वो इम्प्लीमेंटेशन या नफाज जो है जो बता दिए गए। तो और तब हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी, वरना हमारी ज़िंदगी नाकाम होगी। इसको अगर हम इस शक्ल में आप समझ सके, इस शक्ल में दूसरों को समझा सके, तो बहुत से लोगों की शायद समझ में आ जाए। उन लोगों के जो कहते हैं कि नहीं यही बार बार जन्म होता चला जाएगा, और नहीं आए और ना माने तो फिर उनका नुकसान है। लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप बता दें। इतनी दलीलें आपको मालूम होना चाहिए, मैंने तो बहुत थोड़ी सी रखी, जितनी हैं वो इसलिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है वैसे वैसे दलीलें आपको और मिलती चली जाएंगी। इसलिए मिलती चली जाएंगी कि हमारा कायनात का, यूनिवर्स का इल्म बढ़ता चला जा रहा है। यूनिवर्स में जितने प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, उसे अल्लाह ने कहा आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात है इस यूनिवर्स के अंदर कायनात। और कुरान में भी अल्लाह की आयात हैं, अल्फाज की शक्ल में। जैसे जैसे वो आयात डिस्कवर होती चली जा रही है, ऐसे ऐसे इन आयात का मतलब और हमारे लिए नया खुलता चला जा रहा है, जो आयात कुरान के अंदर है। उनके जरिए आप लोगों से बात करेंगे तो आज के दौर के उन लोगों से बात कर सकेंगे जो कहते हैं नहीं यही फिर जन्म हो जाएगा, फिर उसके आगे उनकी मर्जी है। और नहीं तो फिर आप भी अंधविश्वास वाले, एक घर में पैदा हो गए, वो जो कुछ कहते थे वही मानते चले जा रहे हैं, वरना आप भी ब्लाइंड फेथ वाले हैं। कोई लॉजिक आपके पास नहीं, कोई आपको कुरान के सही इंटरप्रिटेशन का कोई इल्म नहीं। जो सही इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, सही तौजीह का, कि कुरान को आप, कुरान की आयतों को, अल्लाह की जो आयत कायनात में, उसकी रोशनी में समझ सके। दोनों अल्लाह की आयत है तो दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं सकते। उसकी रोशनी में अगर ये सलाहियत नहीं पैदा कर सके तो फिर आप भी ये नहीं कर सके, तो आप भी वही हैं कि पैदा हो गए घराने में, इसलिए मानते चले जा रहे ब्लाइंड फेथ वाले। और ब्लाइंड फेथ वालों का ईमान काबिल कबूल नहीं है। ये एक से ज़्यादा जगह बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। तो मैं जब वाले, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। कुछ लोगों को मुसलमान बना के पैदा किया, उनको तो सब में वो मजबूर हो गया कि जन्नत में भेजना। कुछ लोगों को जहन्नम में भेजा जाएगा इसलिए कि उसने खुद पैदा कर दिया था, सिखों के घर में या हिंदुओं के घर में या, तो ये तो बहुत ही बेतुकी उसकी तरफ से ये नाइंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं है। फिर इंसाफ तो यही है कि उन तक बात पहुँचे, जिन तक नहीं पहुँचे उनको भी कहा उनके साथ जुल्म नहीं होगा। क्या होगा इस खुतबे में जगह नहीं कि मैं बात कर सकूँ, लेकिन जिन तक नहीं पहुँचाने वालों ने नहीं पहुँचाया उनसे तो हिसाब दिया जाएगा कि तुमने क्यों नहीं पहुँचाया। और पहुँचने के बाद उन्होंने नहीं माना तो फिर उनको भी अपना हिसाब देना पड़ेगा। उनके अमल जो है उसका रिजल्ट उनको आगे मिलेगा। ये है असल
लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इस वर्ड को ये हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी बहुत दोहराते हैं, लेकिन ये है असली लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अमल का नतीजा कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है और किस फॉर्म में मिलता है। अल्लाह आपको इस काबिल करे कि ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो कि आप समझकर दूसरों को बता सके, समझा सके, इसलिए कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ ठीक नहीं करनी है। मुझसे सवाल किया जाएगा, तुम जानते थे और ये जा रहे थे जहन्नम में, ये गड्ढे में गिर रहे थे। कोई अगर खड़ा हो गिर रहा हो, अब तो ज़मीर इतना ही मुर्दा हो गया कि वो रेप के भी फोटो बना रहे होते, रोकते नहीं। सुसाइड कोई कर रहा है तो वीडियो बना रहे होते और मर जाने देते हैं और रोकते नहीं। एक्सीडेंट में तड़प तड़प कर मर रहा है, उसकी वीडियो बनाते हैं। अब तो इस जगह तक इंसान पहुंच गया, वरना अब भी बड़ी अक्सरियत में ये जो फौरन भाग पड़ते हैं कि नहीं मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। क्यों बचाते हो? दूसरों को अपनी ज़िंदगी जियो, इसलिए कि यही हमारे इंस्टिंक्ट्स के अंदर रखा है कि नहीं बचाना है, नहीं मरने देंगे। तो फिर अगर सही मालूम हो जाए कि कुछ लोग मरने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें भी बचाएं, वरना आपसे हिसाब दिया जाएगा कि तुम खड़े हुए वीडियो बना रहे थे और तुमने बचाने की कोशिश नहीं की, तो आप खुद भी नहीं बच सकेंगे। उस गिरफ्त में अदालत की आप भी आएंगे अगर आप उनको बचाने वाले नहीं हो। बचाने की कम से कम कोशिश की थी, एफर्ट की थी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो कोई मरना ही चाहता है, हर कीमत पर मरना चाहता है। तुम एक दफ़ा उसको ऊपर से गिरने से पकड़ के खींच लो तो रोक लोगे, वो गोली मार लेगा, वो पॉइजन खा लेगा। अगर किसी ने तय कर लिया है तो रोक तो नहीं सकते। अगर किसी ने तय कर लिया है फिर ये मर जाना खुदकुशी, ये फिर मैं अगर वापस उस पर जाऊं, मुझसे चंद रोज पहले एक साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही थी, ये जो सुसाइड कर लेते हैं, इसका ये जो लोग ये मानते हैं कि इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, जहाँ रिवार्ड्स मिलेंगे, जहाँ कुछ मिलेगा, उनको तो सचमुच सुसाइड कर लेनी चाहिए जब मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाए। चलो एंड कर लें हम अपना, बात खत्म, इसके बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए। इसका मतलब तुमने सही उसूलों पर अमल नहीं किया, तुम्हारी गलतियों से तुम्हारे हालात बने थे, अब तुमने करेक्शन नहीं किया, उसकी रहमत से मायूस हो गए तुम। उसकी रहमत से मायूस होता है तो ये कुफ्र हो गया। और रहमत से मायूस होना तो फिर इसकी सज़ा मिल जाएगी। तो इसलिए स्टेज पर एफर्ट करते रहना ये इंसान का काम है, लेकिन एफर्ट सही डायरेक्शन में हो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होगा। लोगों को जिक्र वो बता दिया जाता है कि वो माला जपते हैं कोने में बैठ के, कोई इत्मीनान नहीं होता, मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। अल्लाह का फजल तो ज़रूर मानिए, लाजमी मानिए, लेकिन जिक्र असल ये है कि उसके कानून को समझ कर उस पर अमल करना। ये उसकी जिक्र का मतलब याद रखना, याद दिलाना। असल में उसके कवानीन को मालूम कीजिए, उसे याद रखिए, तब सुकून मिलेगा, वरना यहाँ पर भी कहीं किसी को मिलेगा नहीं सुकून। वक्ती तौर पर कहीं कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, आभास हो सकता है, लेकिन आगे जाकर लाइफ के अंदर क्या क्या होगा हम सबके अंदर की कैफियत को नहीं जानते, चीज़ों को नहीं जानते। तो आपको खुद चाहिए तो ये इज्तिमाई ज़िंदगी में आपको पैदा किया है, हर एक को एक दूसरे से रिलेट किया, यहाँ रिश्ते रखे। वो चाहता तो सबको अलग अलग पैदा कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि और पूरी इंसानी बिरादरी रिश्तेदार हो, चाहे हम पहचानते नहीं रिश्ते इतने दिन से हो गए कि हम खुद भी और इस मानव परिवार को भी बचाने की कोशिश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर कोशिश भी नहीं की तो इसका भी अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। बारकल्लाहु लना व फी कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला तव्वाबुर रहीम।